الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدر محفل گرامی مرتبت عاشق رسول صوفی فلسفہ حضرت مولانا الحاج فیض الرحمن صاحب کریمی مدظل العالی برادران دین و ملت، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ یہ محفل پاک ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ یہ بڑی ہی سعادت مندی اور فیروز بختی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسی اولاد ہر کسی کو عطا فرمائے جو اپنے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے اور ان کے لیے صدقات و خیرات کرتے رہے اور کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر کے درود شریف پڑھ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے فوت ہونے والے والدین اور عزیز و اقارب کی روح کو ثواب پہنچاتے رہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی طرف سے حج اور عمرہ یہ مبارک سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو اپنے فوت ہونے والوں کے لیے نوافل پڑھ کر نفل ادا کر کے نفل پڑھ کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو نفل پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے فوت ہونے والے ماں باپ کی روح کو عطا کرے، کیونکہ دنیا سے ماں باپ چلے جائیں تو ان کے فوت ہونے کے بعد اولاد پر ان کا حق قائم رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے اب اولاد پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، اولاد کے ذمے ان کا کوئی حق نہیں، بلکہ اولاد پر جو والدین کے حق ہے، جب ماں فوت ہو جائے باپ فوت ہو جائے، پہلا حق یہ ہے کہ ان کے غسل، ان کے کفن، ان کا جنازہ اور ان کی تدفین یہ اولاد کے ذمے ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور جب ماں باپ کو فوت ہونے کے بعد یہ فرض ادا کیا کہ ان کے جنازے کا اہتمام کیا، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، ماں باپ کو سپرد خاک کرنے کے بعد قبر میں اتارنے کے بعد ان کا حق ختم نہیں ہو گیا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اور قبر میں انہیں دفن کر کے آ گئے،
بلکہ ان کا حق ہمارے ذمے قائم رہتا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، بخشش کی دعا مانگی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اعمال صالحہ، نیک عمل کر کے دعا مانگی جائے کہ اس نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے والد کی روح کو عطا فرمائے، میری والدہ کی روح کو عطا فرمائے۔ اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، تاکہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کا حق اولاد پر قائم رہتا ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو۔ کون سی دعا مانگیں؟ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ رب ذوالجلال نے خود، بے نیاز رب نے خود وہ دعا کے لفظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں تعلیم دیے، وہ لفظ سکھلائے، وہ لفظ بتلائے، وہ قرآن میں لکھے کہ ہر بیٹی، ہر بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظ سے دعا مانگے۔ وہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ وہ زندہ ہوں، ماں باپ زندہ ہوں، تب بھی ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ ماں باپ فوت ہو گئے ہوں تو تب بھی ان کے لیے یہ دعا اور انہی الفاظ سے مانگنے کا حکم ہے۔ بلکہ اس میں یہ بھی ایک بات اضافہ کر لیں کہ اگر ماں باپ میں سے ایک فوت ہو گیا ہے، ایک زندہ ہے، بعض لوگوں کی والدہ حیات ہوتی ہیں، والد دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ والدہ دنیا سے پہلے چلی گئی، والد بعد میں فوت ہو۔ اگر ایک فوت ہو گیا یا دونوں فوت ہو گئے، زندہ ہوں تب بھی اور فوت ہو جائے تب بھی، یہ دعا قرآن مجید کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی گئی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کے لفظ بڑے قابل توجہ ہیں کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ کل کا لفظ آیا نا، اللہ کریم نے فرمایا یوں کہا کرو۔ بے نیاز رب خود فرما رہے کہ میری بارگاہ میں یوں عرض کیا کرو، میری بارگاہ میں یوں دعا مانگا کرو، میری بارگاہ میں یوں کہا کرو۔ بے نیاز رب کیا دعا مانگے، کیا کہیں؟ فرمایا یہ لفظ استعمال کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ میری ماں پر، میرے باپ پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے اس وقت پالا جب میں چھوٹا سا تھا۔ یہاں صغیرہ کا لفظ آیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صغیرہ کا معنی ہے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے ماں باپ نے جس طرح مجھے پالا، میری پرورش کی، میرے ماں باپ پر اس طرح اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو یہ دعا صرف والدین کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہوں تب بھی یہ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی یہ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اولاد پر ایک بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا کہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان لفظوں سے ضرور دعا مانگا کرے، یا اللہ میرے ماں پر، میرے باپ پر اس طرح رحمتیں فرما، جس طرح بچپن میں صغیرہ، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے انہوں نے سنبھالا، میرا خیال رکھا، میری پرورش کی، میرے ماں باپ پر اس طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ دوسری دعا جو ہے یہ بھی قرآن مجید میں مذکور ہے اور اس کا تعلق بھی والدین کے ساتھ۔ یہ دعا قرآنی دعا ہے اور اس دعا کو نماز کے اندر نمازی پڑھتا ہے۔ اپنی نماز جب ختم کرتا ہے تو ہر نمازی کی نماز اس دعا پر ختم ہوتی ہے، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ صرف غور کرنے کی بات ہے کہ اس دعا پر
میری اور آپ کی نماز ختم ہو رہی ہے، اس دعا کے اندر کتنی پیاری تعلیم ہے ماں باپ کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے دین کی کتنی پیاری تعلیم۔ آپ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس پر نماز مکمل ہو جاتی، پھر ہم سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اس دعا میں پہلے ہم نے اپنے لیے بخشش مانگی، یا اللہ میری مغفرت فرما ربنا اغفر لی، پھر ماں باپ کے لیے بخشش مانگی، ولوالدی، ایمان والوں کا بعد میں نمبر آیا، پھر قیامت تک تمام ایمان والوں کے لیے دعا مانگی، لیکن پہلے اپنے لیے، پھر ماں باپ کے لیے، اور پھر حضور کی ساری امت کے ایمان والوں کا۔ لہذا یہ ہر ایک آدمی پر ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگنا یہ حق ہے ماں باپ کا اولاد۔ وہ حدیث شریف جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اس حدیث میں جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اور مضبوط ہو جائے گی، اور بات اچھی طرح سے میں اور آپ اس حدیث پاک کی روشنی میں سمجھ سکیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، اور حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث شریف ایسی پیاری حدیث شریف ہے جو میری اور آپ کی توجہ چاہتی ہے کہ ہم حضور کے ان ارشادات سے غافل ہیں، ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے۔ اتنی اہم بات ہے کہ آپ حدیث سنیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کا ہمارے اوپر کتنا حق ہے۔ حضور نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن، اس میں جمعے کا لفظ آیا، جو شخص جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں کی جا کر زیارت کرے اور وہاں جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور اگر ماں باپ سے ایک فوت ہو گیا ہے، ایک زندہ ہے، تو جو فوت ہو جائے اس کی قبر کو جمعے کے دن جائے، قبر کی زیارت کرے، اور وہاں ان کی قبر پہ کھڑا ہو کر ان کو سلام عرض کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش، مغفرت لکھ دیتا ہے۔ جو بندہ جمعے کے دن یہ کام کرے تو اتنی بڑی جزا ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت لکھ دیتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر سلام کہنا، قبر کی زیارت کرنا، اور وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرنا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ قبر پہ جا کے سلام کہنا، یہ تو ماں باپ کی خبر ہے۔ حضور نے فرمایا جب قبرستان کے قریب سے تمہارا گزر ہو رہا ہو تو گزرتے ہوئے یہ لفظ ضرور پڑھا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو، تمہیں سلام ہو۔ جب عام قبر کو سلام کہنے کا حکم ہے تو ماں باپ کی قبر پر جب آپ جا کر سلام کہتے ہیں تو بہقی شریف میں حدیث شریف ہے کہ ماں باپ تو اولاد کو پہچانتے ہیں کہ میرا بیٹا آیا ہے میری قبر، لہذا حضور نے فرمایا اگر دنیا میں فوت ہونے والے کی جان پہچان سلام کہنے والے سے ہوتی ہے تو قبر والا پہچان لیتا ہے کہ فلاں شخص میری قبر پہ آ کے سلام کہہ رہا ہے۔ اگر دنیا میں اس سے تعارف نہیں تھا، پہچان نہیں تھی، جیسے ہم قبرستان گزرتے ہیں تو قبر سب قبریں ہیں، لیکن ہر قبر والے سے تو آپ کی اور ہماری ملاقات نہیں۔ چند لوگ ہوں گے جن کو آپ جانتے ہوں گے یا وہ ان کی زندگی میں ہم انہیں ملتے رہے، وہ تو پہچانتے ہیں، لیکن جس کی زندگی میں ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی اس کی قبر پہ جب ہم سلام کہیں گے تو پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ پہچانتا نہیں ہے، پھر وہ پہچانتا نہیں ہے کہ کون ہے یہ سلام کہنے والا، لیکن وہ سلام کو سنتا ہے اور سلام کو سن کر جواب دیتا ہے۔ لیکن ماں باپ کی قبر کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ جب ماں باپ کی قبر پہ جائیں گے
تو آپ سلام کہیں گے تو ماں باپ پہچانتے بھی ہیں، صرف پہچانتے نہیں ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میری خبر پہ مجھے ملنے کے لیے آیا، ملاقات کے لیے آیا۔ دیکھیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے والدین کے ایمان پر 10 کتابیں لکھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی انہوں نے یہ حدیث شریف لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم یہیں بیٹھو میں بھی آتا ہوں۔ اب حضور ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی، اس کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں جا کے نبی کریم علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضور بہت زیادہ روئے۔ صحابہ کرام کو یہ پریشانی ہوئی کہ حضور کو کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضور کے پیچھے پیچھے سیدنا صدیق اکبر گئے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ دیکھ کے خود پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے کہ حضور رو رہے ہیں، خیریت تو ہمیں فرمائے کہ تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں۔ جب حضور فارغ ہوئے اور اٹھ کے واپس تشریف لانے کا ارادہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہے، آپ یہاں کیوں تشریف لائے اور پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کچھ نہیں، خیر ہی خیر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ حضور نے فرمایا ھذا قبر امی، ھذا قبر امی، یہ میری والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک کی خبر ہے۔ تو میں یہاں گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اپنی والدہ کو میں سلام کروں۔ حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ کتنی؟ صرف 6 سال عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال۔ حضور اس وقت سفر میں تھے، اپنے نانکے سرکار گئے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ننہال نانکے جو ہیں وہ مدینہ شریف تھے۔ حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ وہ اپنے ننہال سے حضور واپس آ رہے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ یہاں بیمار ہوئی اور یہیں وہ حضور ٹھہر گئے تو یہاں ان کا انتقال ہو گیا حضور کی والدہ ماجدہ۔ تو یہ جگہ کا نام ابوا شریف ہے، وہی حضور کی والدہ کی خبر بنائی گئی۔ حضور فرماتے ہیں ھذا قبر امی، یہ میری والدہ کی خبر ہے، تو میں اپنی والدہ کو سلام کرنے آیا ہوں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ فوت ہونے کے بعد ماں باپ کو یاد رکھنا، ماں باپ کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعا مانگتے رہنا، یہ اولاد کا حق ہے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا۔ جیسے آج محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے اہتمام کیا ہے، تو 2 حدیثیں غور سے سن لیں کہ حضرت سعد رضی اللہ ان کی والدہ فوت ہوئی تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں جس کا فائدہ میری ماں کو قبر میں ملے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پورا ایک کنواں جو ہے وہ اپنی ماں کے نام پر وقف کیا، اور مسلم شریف میں حدیث شریف ہے انہوں نے کہا ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر وقف کیا گیا ہے۔ فرمایا جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے سعد کی ماں کو قبر میں ثواب ملتا ہے۔ ایک اور صحابی تھے، ان کی والدہ فوت ہوئی تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، کہیں کاروباری آدمی تھے، منڈی میں مال لینے گئے ہوئے تھے کسی دوسرے علاقے میں، بعد میں ان کی والدہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے، برادری نے، گھر والوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہیں تدفین کر دی گئی ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، دل میں ایک صدمہ تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس ہوتا، فوت ہوتے وقت ماں سے باتیں کر لیتا، مجھے کوئی نصیحت کر دی، لیکن نہ میں اپنے ہاتھ سے دفن کر سکا نہ جنازہ پڑھ سکا۔ ایک دل میں حسرت ہوتی، تو وہ سیدھے حضور کے پاس آئے کہ میرا دل چین نہیں پا رہا، قرار نہیں آ رہا۔
میری عدم موجودگی میں گھر موجود ہی نہیں، ماں دنیا سے چلی گئی۔ حضور اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام مجھے فرمائے کہ جو کام میں کروں اور اس کے فائدہ میری ماں کو قبر میں ملے، میری ماں خوش ہو جائے، اسے جب بتایا جائے کہ تیرے بیٹے نے تجھے تحفہ بھیجا ہے تو میری ماں کی روح خوش ہوگی، تو میں کیا کام کروں؟ حضور نے فرمایا تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرو، اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ۔ صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، انہوں نے حضور سے پوچھ لیا حضور جیسے مجھے حکم دیا ہے کہ صدقہ کر، تو یہ بھی فرما دیں کہ کس چیز کا صدقہ کروں، کس چیز کا صدقہ کرو؟ حضور نے فرمایا کسی چیز کا بھی صدقہ کرو، بس صدقہ کرو اپنی والدہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کہا حضور میں کھجوروں کے 5 باغ میری ملکیت میں ہیں، کھجوروں کے 5 باغ میری ملکیت میں ہیں، اور ایک باغ پورے کا پورا اس کا پھل میں اپنی ماں کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب تک اس باغ کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تیری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ 2 حدیثیں، اور ایک حدیث قبر کی زیارت، اور قرآن مجید کی 2 آیتیں جن میں ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے، 2 چیزیں ہوگی۔ تیسرا ہے کہ کچھ پڑھ کر نیک کام کر کے فوت ہونے والے کو ثواب ہو۔ یہ 3 کام کرنے کے لیے ہی میں اور آپ جمع ہیں۔ یہ سالانہ ختم شریف ہے، ہر سال اِیصال ثواب کا جو ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں بانیان محفل، میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کام کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کام ہمارے ماں باپ کے لیے کتنا نفع بخش ہے۔ ان کے ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں جن کی اولاد ان کے لیے یہ 3 کام کرتی ہے۔ ایک ماں باپ کی طرف سے صدقہ خیرات، ایک ماں باپ کی طرف سے پڑھائی کر کے ان کو ثواب پہنچانا، تیسرا ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ میں جب عمرے کے لیے مدینہ شریف مکہ شریف حاضر ہوتا ہوں، کئی دوست مجھے ملتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ پہلی دفعہ ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ دوسری دفعہ آیا ہوں، پہلے میں نے اپنی ماں کے اپنی طرف سے حج کیا تھا، پہلے میں نے اپنی طرف سے حج کیا تھا، اس دفعہ میں اپنی ماں کی طرف سے حج کرنے آیا۔ کئی دوست ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی آپ عمرہ پہلا کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں اپنا عمرہ تو میں نے 2-3 کیے ہیں، اب میں اپنی ماں کی طرف سے اپنے باپ کی طرف سے عمرہ کرنے آیا۔ تو یہ جو نفل پڑھ کے نیک عمل کر کے حج عمرہ کر کے بھی ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس پر میں صرف ایک حدیث عرض کروں گا کیونکہ وقت ہی اتنا ہے۔ اس سے اب میں اور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے کہ کتنا ضروری ہے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد۔ کئی لوگ ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہر سال اہتمام کرنا، ماں باپ کے لیے 3 کام کرنا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں سال ہو گئے اپنے ماں باپ کو فوت ہوئے، نہ کبھی قبر پہ گئے نہ کبھی ان کے لیے اِیصال ثواب کہتے ہیں۔ تو یہ محرومی ہے، یہ محرومی ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ سے یہ سلوک کر رہے ہیں، فوت ہونے کے بعد ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی ایسے ہی کرے گی۔ جب میں اور آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے دنیا کی زندگی میں، تو ہماری اولاد ہرگز ہمارا احترام نہیں کرے گا۔ یہ بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں۔ اسی طرح ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد نہ ان کے لیے دعا مانگے، نہ ان کی طرف سے صدقہ کریں، نہ پڑھائی کر کے بخشیں۔ ہم جب مریں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ لہٰذا حدیث شریف ہے کہ ایک صحابی کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میری ماں دنیا سے چلی گئی لیکن وہ حج نہیں کر سکی۔ میری ماں پہ یہ بھی اچھی سوچ ہو تو خیال آتا ہے، نہیں کہتے ہیں چلو ماں پہ آج نہیں تو چلی گئی ماں تو اب ہم کیا کریں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ کہتے چلو ماں باپ پہ آج فرض تھا، نہیں انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے، وہ خود ذمہ دار ہے۔ ایک صحابی آئے کہا حضور میری والدہ پہ حج فرض تھا لیکن وہ حج کر نہیں سکی، بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں پہ اگر قرض ہوتا اور تمہاری ماں فوت ہو گئی تو ان کا قرض تم دیتے یا نہیں دیتے؟
انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضور میں اپنی ماں کا قرض پہلے اتارتا، باقی کام بعد میں کرے گا۔ حضور نے فرمایا اسی طرح اگر تمہاری ماں پہ حج فرض تھا وہ نہیں کر سکی تو یا تو خود ماں کی طرف سے حج کرو، اور اگر آپ نے حج کیا ہوا ہے تو کسی کو حج کروا دو، حج بدل جسے کہتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کا ثواب فوت ہونے والے کو پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، زندہ آدمی کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فلسطین میں ایک قافلہ جا رہا تھا مسجد اقصی، تو انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مسجد اشعار میں میرے لیے 2 نفل پڑھے؟ قافلے میں ایک آدمی اچھا تھا، اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہاں اس مسجد میں ایک کام کرنا، 2 نفل پڑھنا، اور 2 نفل پڑھ کے دعا مانگنا کہ یا اللہ اس کا ثواب ابو ہریرہ کو عطا۔ اب مسجد نبوی شریف میں جب عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، حاجی صاحب کے اللہ سے پوچھ لیں کہ مسجد قباء میں جو 2 نفل پڑھتا ہے پورے عمرے کا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھ لے پورے عمرے کا ثواب۔ اب ایک آدمی جاتا ہے، وہ 2 نفل پڑھتا ہے، 2 نفل پڑھ کے دعا مانگتا ہے یا اللہ یہ 2 نفلوں کا ثواب میرے والد کی روح کو عطا کر، پھر 2 نفل پڑھتا ہے یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کی روح کو عطا کر۔ جتنے فوت ہونے والے زندہ سب کی طرف سے آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھ کے، کیونکہ حضور نے فرمایا قرآن مجید کی ایک سورت ایسی ہے جو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، سورہ ملک۔ فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا قرآن مجید مکمل پڑھ کے، سورتیں پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر، اور ایک حدیث میں 1,00,000 مرتبہ کسی فوت ہونے والے کے لیے کلمہ طیبہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں جن کے لیے یہ پیاری محفل سجائی، ہم سب کو بلایا، دعوت دی کہ آؤ ہم سب مل کر 3 کام کریں گے، ایک صدقہ و خیرات، ایک پڑھائی، ذکر اذکار، اور ایک دعائے مغفرت۔ یہ 3 کام ہیں۔ خوش نصیب اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، والدین کی روحیں بڑی خوش ہوتی ہیں۔ کتنی خوش ہوتی ہیں اس حدیث پر میں ختم کرتا ہوں کہ جب ان کی طرف سے دعا مانگیں گے حاجی صاحب قبلہ، جب یہ دعا فرمائیں گے تو ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے۔ شرح الصدور باحوال الموتى والقبور میں امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ قبر کے سرانے کی طرف وہ فرشتہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور جا کر ان کے والد کا نام لے گا اور کہے گا یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، یہ تمہاری اولاد نے، تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا۔ وہ صرف دعا کا نہیں بتائیں گے کہ تحفہ آیا، بلکہ حدیث شریف میں ہے جنت میں سے ایک نورانی طبق لے کے آتا ہے فرشتہ۔ جیسے ہمارے یہاں مہمان آتا ہے نا، تو ہم ایک ٹرے کے اندر چائے رکھتے ہیں، مٹھائی رکھتے ہیں، فروٹ کیک لائیں گے، نیمبو لائیں گے، مختلف چیزیں ٹرے میں سجاتے ہیں، مہمان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، اور میں یہ حدیث شریف پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ جنت میں سے ٹرے آتا ہے، طبق، اور نوری طبق ہوتا ہے، اس میں فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ابھی جب بتائیں گے کہ انہوں نے اتنے قرآن مجید پڑھے، اتنی پڑھائی کی ہے، اتنا کلمہ، اتنا درود شریف، وہ یہاں رکھیں گے اس نوری طبق کے اندر، اتنی دفعہ کلمہ، اتنے قرآن مجید، اتنے سپارے، اتنی صورتیں، اتنی تلاوت ہوئی، اتنی نعت شریف پڑھی گئی، اتنا دین کی تبلیغ کی گئی، کھانے پینے کی اشیاء، صدقات و خیرات کی گئی، معقولات، وہ ساری چیزوں کا ثواب، وہ چیزیں نہیں، وہ ساری چیزوں کا ثواب نورانی طبق میں سجا کر فرشتہ جو ہے وہ قبر کے سرانے کہتا ہے
یا صاحب القبر نبی ھذا من اہلک، اے گہری قبر والے تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اچھا تحفہ بھیجا ہے تو صرف ٹرے اس کو نہیں پکڑا دیتا۔ یہ حدیث میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا، مجھے بڑا سکون ملتا ہے جب مہمان آتا نا تو ٹرے آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پہلے آپ فروٹ کیک رکھیں گے، مٹھائی کی پلیٹ رکھیں گے، نمبو رکھیں گے، بعد میں چائے رکھیں گے۔ یہ حدیث جب پڑھی تو میرا ادھر خیال کیا کہ ہم مہمان آتا ہے تو ایک ایک چیز رکھتے ہیں۔ اب فرشتہ جو کہتا ہے اتنے قرآن مجید، اتنے سپارے، اتنی سورتیں، اتنا لنگر شریف پکایا گیا، یہ تیری اولاد نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اور قبر والا جب اس سوال کو، ایک ایک چیز کے ثواب کو الگ الگ جدا جدا وصول کرتا ہے تو قبر والا اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا اور ما فیہا کی جتنی دولتیں انسان کو مل جائیں، جتنی خوشی انسان کو دولت کے ملنے پر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ثواب کے ملنے پر ہوتی ہے۔